ہے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں اے رب کے کلام ہمیں بتا سکون کہاں ہے. قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو کرے نا ذکر، چین سکون، آپ ریلیکس ہو جائیں گے. مگر جو زبان ذکر ہی نہیں کر رہی، کہہ رہی ٹینشن بھی دور نہیں ہو رہے بھائی. اچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تو یہ بھی کچھ اللہ کا ذکر ہو گیا. اللہ توفیق دے تو رات سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لے، سورہ ملک کی تلاوت کر لے. اللہ اور توفیق دے تو تہجد کی نماز اٹھ کے پڑھ لے. تو کبھی نہ کبھی یعنی ہر تھوڑی دیر بعد میرا عمل ذکر الہی سے ہے، تسبیح ہاتھ میں ہو، درود پاک پڑھ لے، سبحان اللہ. اب یہ وہ عمل ہیں کہ بندہ اگر ان اعمال میں رہے گا تو سچ بتاؤ اس بندے کا جب موت کا وقت آئے گا تو کتنا بڑا چانس ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ ذکر ہی کر رہا ہو. میں کہا تھا نا کہ نبی پاک کی ایک سنت بیان کرنی ہے. وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی. میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے. کتنا ذکر کرتے تھے آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر ہیں. پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر. کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا. اللہ سے باتیں کرنا ہے نا. نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے. سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے ہیں پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں. کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ غل نور سجی ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے. اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں نا. آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے. سال بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے کہ حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ یا رسول اللہ زکوٰۃ دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے. آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے. تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لیتا ہے. یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل. ٹھیک ہے نا. اب مفتی احمد خان نعیمی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے. موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں. تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں، اللہ کے ذکر میں ہوں، عبادت میں ہوں. اللہ اکبر. اب ذرا غور کریں جن کا پورا دن گزرتا ہے اور زبان پر ذکر الہی نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اچھا چاہتے سب ہیں. اب اگر میں سوال کروں گا جواب مجھے نہ دیں اپنے آپ کو دے دیں، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟
अच्छा, पूरे हफ्ते में कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? महीना पूरा गुजर गया, कितनी बार कलमा पाक पढ़ा है? अब हाल देख लें, मरते वक्त सबको कलमा चाहिए, जिंदगी में पढ़ने के लिए तैयार कोई नहीं है। ऐसा न करें, ये अफदलुज जिक्र है, सबसे अफजल जिक्र हदीस में फरमाया, अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और यही बात नबी पाक ने फरमाई ना कि तुम्हारी आखिरी जो अल्फाज हो जबान पर, ए मुआद, वो अल्लाह का जिक्र हो। ये अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा कुर्ब दिलाने वाला अमल है। अब उलमा ने इसमें बड़ी आसानी कर दी है। हाँ, अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जिक्रुल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल यकीनन अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या रहमानो, या रहीमो, या सलामो, ये सारे अल्लाह के जिक्र है। मुख्तलिफ अल्लाह के नाम लेते रहें। अल्लाह की याद में जितना जिक्र करेंगे, ये जिक्र बिल लिसान है, ये जबान से जिक्र है। मगर जिक्र की और भी सूरतें हैं। आए हाय, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह की नेमतों के बारे में गौर व फिक्र करना भी जिक्रुल्लाह है। बंदा सोचता रहे कि इस रब ने कायनात कैसे बनाई है, कैसी कुदरत वाला मेरा रब है, कुदरत के नज़ारे देख रहा है, मगर नीयत यह है कि अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की शान व अज़मत दिल में बढ़ रही है कि मेरा मालिक ऐसे अजीम पहाड़ बनाने वाला, वो रब करीम इतनी खूबसूरत दुनिया बनाने वाला है, तो वो खालिक व मालिक कैसी अज़मत वाला होगा। इस नज़र से अगर दुनिया के नज़ारे देख रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उलमा कहते हैं ये आँख का जिक्र है। अच्छा, फिर आगे फरमाया, दिल में है, बंदा तन्हा बैठा है और अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की है किबरियाई और उसकी अजमत और शान को याद कर रहा है, अल्लाह को दिल ही दिल में पुकार रहा है। फरमाया ये दिल का जिक्र है। अच्छा, फिर अल्लाह का जिक्र सुनना, ये कानों का जिक्र है। और सुभान अल्लाह, अब मज़े की बात सुने, नाते पाके मुस्तफ़ा सुनना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह पाक के बंदों की बातें सुनना या पढ़ना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। उनका जिक्र खैर सुनना, सीरत की बातें सुनना, बल्कि उलमा तो फरमाते हैं इबरत के लिए अल्लाह पाक के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी जिक्र इलाही में शामिल है। अब ये बड़ी अजीब बात है। हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ठीक है, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये तो जिक्र इलाही है, अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र अल्लाह का जिक्र कैसे हो गया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह का जिक्र, बल्कि दुश्मनों के अहवाल पढ़ना ये अल्लाह का जिक्र कैसे हुआ? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बड़ी प्यारी बात बताई। फरमाते हैं एक जिक्र होता है बिल वास्ता और एक होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता क्या है कि अल्लाह ही का नाम ले रहे हैं, अल्लाह ही का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह ही को याद कर रहे हैं, ये तो बराए रास्त अल्लाह का जिक्र हो गया ना। बिला वास्ता, नो वास्ता, कोई बीच में वास्ता नहीं है। मगर बिल वास्ता जिक्र इलाही क्या है कि उसके महबूबों की मोहब्बत का चर्चा करना, उसके दुश्मनों की बुराई का जिक्र करना। और वो कैसे, लॉजिकली अब समझाया मुफ्ती साहब ने। अब मैं आप सबसे एक सवाल करता हूं, कुरान पाक अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? बताइए, कलामुल्लाह है ना, पूरा कुरान जिक्र। कोई कुरान पढ़ रहा है तो आप ये तो नहीं कहेंगे माद अल्लाह गलत काम कर रहा है, वो जिक्र इलाही कर रहा है, हर लम्हा इबादत कर रहा है। तो अब कुरान में कहीं तो अल्लाह का नाम है, कहीं तो अल्लाह की किबरियाई है, कहीं तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का जिक्र है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के जरिए रब की शान बयान हो रही है और हमें कहा जा रहा है कि कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जब जब पढ़ते हैं अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती है। मगर इसी कुरान में नबी पाक का भी तो जिक्र है ना, रहमतुल्लिल आलमीन भी कहा है, नबी पाक को खातमुन नबिय्यीन भी फरमाया गया। कहीं यासीन, कहीं ताहा, कहीं मुज़म्मिल, कहीं मुद्दसिर, कहीं वद्दुहा, कहीं वल्लैलि इज़ा सजा। अरे कोई कुरान पढ़ रहा है और महबूब के पाक का जिक्र भी कर रहा है, मगर दरअसल वो जिक्र इलाही कर रहा है। नबियों का भी जिक्र, हज़रत मूसा का जिक्र है, हज़रत यूसुफ के वाक़यात हैं। अब पूरा वाक़या हज़रत यूसुफ कोई पढ़ रहा है तो क्या ये कोई कहेगा कि नहीं नहीं ये जिक्र नहीं कर रहा? अरे जब कुरान पढ़ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी का जिक्र भी दरअसल ये रब का जिक्र है। और अल्लाह अकबर, कुरान में तो कई कौमों की बर्बादी के अहवाल हैं। कारून कैसे धसाया गया, बनी इसराइल कैसे अजाब में गिरफ्तार हुए, फिरौन का हाल क्या हुआ, ये सारे वाक़यात कुरान में मौजूद हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के दुश्मनों के अहवाल पढ़ना भी ये भी जिक्र इलाही में शामिल है। और ये जिक्र की महफिलें कितनी कमाल की हैं, ये नसीब वालों को मिलती हैं। देखें ना, जिस करदू में फैज़ान मदीना में इज्तिमा हो रहा है, कई लोगों को बुलाया गया होगा, कई लोगों को दावत दी होगी, कुछ आए कुछ नहीं आए। यकीन करें जो आए हैं ना वो खुद से नहीं आए, उन्हें बुलाया गया है। हाँ, मेरी और आपकी औकात नहीं कि मैं कहूँ मैं आज इज्तिमा में आया, मैं मस्जिद में आया। चले मुझे बताएं, मस्जिद किसका घर है?
ذرا ساتھ جواب بھی دو نا، مسجد کس کا گھر ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت آ سکتا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ حضرت آج میں آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کو کون ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا، میرے گھر میں کیسے آئیں گے؟ اجنبی ہیں؟ آپ کے گھر میں کون آتا ہے؟ جس کو آپ بلاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بغیر بلائے کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ ہم سب کو بلایا گیا ہے، ہمیں موقع دیا گیا ہے، ہمیں سعادت دی گئی ہے۔ اور سنو، اللہ کے گھر میں آتے رہا کرو۔ کئی لوگ پورا ہفتہ نہیں آتے، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، باقی پورا ہفتہ نہیں آتے۔ وہ غور کریں کہ ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ میرا رب مجھے کیوں نہیں بلاتا، روز 5 وقت مہمان کیوں نہیں بنتا۔ مبارک ہو اسے جو مسجد میں جس کا دل لگتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ ایک اور مزے کی بات بتاؤں، آپ کے قسم قسم کے رشتہ دار اور دوست ہیں۔ جو دور کا دوست ہوتا ہے نا، وہ سال میں کبھی کبھی ایک بار آ جاتا ہے۔ جو بہت قریب کے رشتہ دار ہوں، جو بالکل تھوڑا سا فاصلہ ہو، لیکن وہ کبھی کبھی مہینے میں ایک بار آتے ہیں۔ جو اس سے قریب ہو وہ ہفتے میں ایک بار آتے ہیں، اور گھر والا تو روز گھر میں آتا ہے نا۔ اب اللہ کے گھر میں جو روز آ رہا ہے، سبحان اللہ، اس پر کتنی رحمتیں ہو رہی ہیں۔ اور جو کبھی عید کی نماز میں آتا ہے، کبھی 2-4 مہینے بعد اسے اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ سوچو کتنا ڈسٹنس ہو گیا ہے، کتنی دوری ہو گئی ہے۔ یہ رحمان کا گھر ہے، اس میں آتے رہا کریں، بیٹھا کریں، وقت بتایا کریں۔ اور سبحان اللہ، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خوش ہو کر جائیں نا، کھانا اچھا بناتے ہیں، اس کی آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ جب مہمان آئے اسے خوش کر کے بھیجتے ہیں۔ بتاؤ نا، کریم کے در پر کوئی مہمان آئے گا وہ اسے راضی نہیں کرے گا؟ اللہ کے مہمان بنو، پھر دیکھو رب کیسی عطائیں فرماتا ہے۔ پرابلم یہ کہ مسجد میں ایک تو آتے ہیں دل نہیں لگتا، آتے ہیں تو بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ بیٹھا کریں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ذکر اللہ کی محفل ہے نا، ابھی ذکر کی محفل ہو رہی ہے نا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ذکر کی باتیں، قرآن کی باتیں، یہ بڑی کمال کی محفل ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو زمین کی سیر کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جہاں ذکر الہی ہوتا ہے نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا، وہ فرشتے جب اجتماع سے فارغ ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے ہیں یا اللہ ایک جگہ بندے جمع ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو میرا ذکر کرتے ہیں؟ کہ یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ جنت مانگ رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جنت دیکھی ہے؟ کہ یا اللہ دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اے رب جنت دیکھ لیتے، شوق سے مانگتے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوگا جہنم دیکھی ہے؟ کہا کہ نہیں یا اللہ جہنم دیکھی نہیں انہوں نے۔ اچھا بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ ارشاد ہوتا عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم دیکھ لیتے تڑپتے، جہنم سے پناہ مانگتے۔ ارشاد باری ہوتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے یاد کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ اب مزے کی بات، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس بھی ایسا کوئی بھائی آیا ہو جس کا آنے کا ارادہ نہ ہو، دوست پکڑ کے لے آیا چلو یار تھوڑی دیر کے لیے، پھر بعد میں کہیں اور چلے جائیں گے، نیت ذکر کی نہیں ویسے ہی آ گیا۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین محروم نہیں ہوتے، میں نے اس کی بھی مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ کرے کہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنے۔ فرشتے جا کر بتائیں اللہ کو کہ مولا تیرے بندے بیٹھے ایک جگہ پر گناہ گار ہے، تیرے گھر میں تو بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے ہیں، مانتے ہیں گناہ گار ہیں مولا مگر تیرے سوا کون بخشنے والا ہے، جہنم سے پناہ مانگتے مولا تجھ سے، تیری جنت کا تجھ سے سوال کرتے۔ اللہ بڑا کریم ہے۔ ایسے اجتماعات میں، ایسی محفلوں میں، ذکر کی محفلوں میں آیا کیجیے، یہ بڑی کمال، کسی کی برکت ہمیں مل جاتی ہے۔ ہم تو گناہ گار ہیں نا، مگر اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے نا، کیا معلوم اس پر برس رہی ہے، مجھ پر بھی برس جائے گی، اس پر رحمت دیکھیں نا، بارش برستی تو سب پہ برستی ہے نا، رحمت کی بارش برسے گی تو کچھ چھینٹے مجھ پر بھی تو گریں گے نا۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مگر آج حال برا پتہ ہے کیا ہے، لوگ اس طرح کی محفلوں میں تو نہیں آتے، بری محفلوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں، کہیں شراب کی محفل، کہیں جوئے کی محفل، کہیں بے حیائی کی محفل۔ اچھا جب ان کو کہو کہ بھائی نہ جاؤ، یہ نوجوان بیٹھے ہیں
تو وہ کہتے میں کون سا شراب پیتا ہوں، میں تو صرف بیٹھتا ہوں، میں کون سا جوا کھیلتا ہوں، میں تو بیٹھتا ہوں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں لعنت برس رہی ہے وہاں بیٹھ رہے ہیں. پچھلے دنوں کووڈ آیا تھا نا، کووڈ وائرس نے ہم سب کو ایک چیز سکھائی تھی کہ جہاں وائرس ہو اس سے دور رہو، سوشل ڈسٹینس. ہاتھ نہیں ملاتے تھے یار اپنوں سے. کمال ہے، جراثیم نہ لگ جائے اس لیے ملتے نہیں تھے. کوئی گناہ نہ لگ جائے، کوئی بری عادت نہ لگ جائے، اللہ کا نافرمان نہ ہو جاؤں، کیوں ڈسٹینس نہیں کرتے برے لوگوں سے؟ عقل مند لوگ بیٹھے ہیں. اگر کسی عمارت میں گراؤنڈ فلور پر آگ لگ جائے تو کیا فرسٹ اور سیکنڈ فلور والے آرام سے بیٹھیں گے یار نیچے لگی ہے میں تو اوپر ہوں؟ کیا کریں گے؟ فوراً بلڈنگ خالی کریں گے نا یار، یہ اوپر بھی آ سکتی ہے. آس پاس کے گھر بھی خالی کرا لیے جاتے ہیں. وائے؟ کیوں؟ کہ یار آگ لگی ہے، بچنا دور ہو جاؤ. جہاں جہنم کی آگ لگی ہے وہاں بیٹھے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یار میں اس کی وجہ سے برا بن سکتا ہوں. بچپن سے جملہ آپ نے سنا ہوگا، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. لیکن بری صحبتیں مزہ بڑی دیتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار بڑا مزہ آتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم غلط کام نہیں کرتے. آپ یقین کریں یہ بری صحبتیں ہی ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں. کسی بھی جواری، کسی بھی شرابی، کسی بھی قاتل، کسی بھی چور، کسی بھی منشیات کا استعمال کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یہ عادت کہاں سے ملی ہے. 99.99 بلکہ 100% آپ کو جواب یہی ملے گا کہ یار دوست برے مل گئے تھے، انہوں نے لگا دیے. کوئی آ کے یہ نہیں بتائے گا کہ یار ایک دن برتھ ڈے تھی، میری سالگرہ تھی اور ابو نے لا کے چرس کی سگریٹ دی تھی، بیٹا پی لو، یا پستول لو جا کے چوری شروع کرو. ماں باپ نہیں، گھر سے نہیں ملتی بری عادتیں، برے دوستوں سے ملتی ہیں. تو جب ساری دنیا کے برے لوگ بنے ہی دوستوں سے ہیں، اور میں برا دوست چھوڑتا نہیں، کہتا نہیں میں بڑا طاقتور، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج نہیں ہوگا کل ہو جائے گا. برے کی صحبت دل پر اثر ڈالتی ہے. خوبصورت شعر ہے نا، بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں. کہتے بھلے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. خرچہ کرو نہ کرو خوشبو فری میں مل جاتی ہے. جب بھی عطر کی دکان میں جائیں خوشبو، پہلے تو خوشبو ہی آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا موٹا سیمپل بھی فری میں آ جاتا ہے. کوئی پیسے خرچ نہیں ہوئے، فائدہ ہوا. یہ بھلے بندے کی صحبت ہے کہ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے نا، کچھ ملے نہ ملے گناہ سے تو بچ رہے ہیں. جو اس پر رحمت برس رہی ہے مجھ پر بھی 2 چھینٹے برس جائیں گے. تو اچھی صحبت آلویز بینیفیشل ہے. مگر آگے کیا کہتے ہیں؟ برے بدے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ گنج پئیے، چنگا پین ہزاراں. کہتے برے بندے کی صحبت ایسی جیسے لوہار کی دکان. لوہار کی دکان میں جائیں تو کیا ہوگا؟ کپڑے کتنے بھی بچا لو، کوئی نہ کوئی چنگاری سوراخ کر دے گی. اچھا سوراخ نہیں کرے گی تو بدبو تو ہو ہی جائے گی کپڑے میں، کیونکہ دھواں بڑا نکلتا ہے. تو یہی برے بندے کی صحبت تمہارے اعمال، کردار کو بکھیر دے گی، خراب کر سکتی ہے. تو اپنی صحبتوں کو چینج کیجئے، ذکر الہی کی کثرت کیجئے. ذکر الہی دلوں کو صاف کرتا ہے. کئی لوگ کہتے چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ٹینشن بڑی ہے. اب بتاؤ کوئی سکون شراب میں ڈھونڈتا ہے؟ معاذ اللہ کوئی کرتے ہیں سنت رسول ذکر الہی کی. آئے ہائے کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی. اللہ کریم کس طرح قرآن مجید میں ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو. کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو. ہائے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے. ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے اللہ کے ولی. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے مونچھیں ترشوانے کے لیے. تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، میں مونچھیں کاٹ رہا ہوں آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑنا. اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. اور ہماری ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے. وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے کیلکولیشن کی،
روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے. میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے, مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے. 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں, اس لیے 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے. یار کمال لوگ تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے, نیکیوں کا انبار تھا, مگر اور نیکیاں چاہیے. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے. آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ, مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈز, ٹھیک ہے. 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے, بغیر پسینہ بہائے, بغیر کوشش کیے, بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے, کیا کمایا پتہ ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے. اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے, ہمیں عمل کرنا چاہیے, لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں, آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے. بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں آپ کہیں, 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں, موبائل بند, تسبیح ہاتھ میں, ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے, 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے. اوئے ہوئے, آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا. مجھے سچ بتاؤ, سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں, یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں, ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں. اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں. ایک بڑی کمال کی حدیث ہے, حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل, مجھے کس نے بنایا ہے ذرا بتائیے, کس نے بنایا؟ دل کس نے بنایا؟ سکون کون بتائے گا کہاں سے ملے گا؟ جس نے بنایا وہ بتائے گا نا. اللہ فرما رہا ہے دلوں کا چین میرے ذکر میں ہے, اور ہم سکون کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں. ارے جب رب نے بتا دیا تو ذکر کر لو, سکون مل جائے گا. اور یہ جو نبی پاک نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کی ذکر سے تمہارا زبان تر ہو, تم حالت ذکر میں ہو. اب علماء نے بڑا پیارا طریقہ بتایا. جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے نا, وہ نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوتا ہے, وضو کر رہا ہوتا ہے, نماز کے لیے جا رہا ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہے, نماز سے آ رہا ہوتا ہے, تو 5 ٹائم تو اس کا دن کا اچھا خاصا حصہ نماز کی تیاری, نماز سے واپسی, نماز پڑھنے میں گزر گیا ہے. اب ظہر سے عصر اور عشاء سے فجر, یہ بڑا گیپ ہے نا. اب اس گیپ کو کیسے کور کرنا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ پاک کا ذکر کر لے. صبح فجر سے لے کے ظہر میں بھی بڑا گیپ ہے, تو فجر کے بعد اللہ توفیق دے تو اشراق چاش پڑھ لے. نعت سن رہا ہے, تلاوت سن رہا ہے, خود تلاوت کر رہا ہے, اجتماع میں بیٹھا ہے, درس دے رہا ہے, درس سن رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, مارکیٹ میں گیا ہے, نوکری بھی کر رہا ہے, کاروبار بھی کر رہا ہے, تو وہاں بھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے. ارے کام تو ہاتھ سے کرتے ہیں نا, کیا ذکر الہی نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں, مسلمانوں کی بھلائی والے کام کریں. حلال کمانا بھی عبادت ہے, تو کہیں نہ کہیں عبادت میں مصروف ہوگا. جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ اچھے حالت میں آ جائے گی. علماء فرماتے بندہ جس حال میں مرے گا نا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تمنا کیا ہے ہماری؟ اے اللہ ہمیں سجدے والی موت دے دے, اور وہ سجدہ بھی کاش مسجد نبوی والا ہو, مدینے والا ہو, کلمے والی موت ملے, درود والی موت ملے. اچھی موت کس کو چانس ملے گا؟ جو روز نماز پڑھتا ہوگا نا, جو پورے دن میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا اور معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے, گالیاں نکال رہا ہے, شرابیوں کی محفل میں بیٹھ رہا ہے, فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے, موبائل پہ بھی بے حیائی دیکھ رہا ہے. بتاؤ کتنا بڑا چانس ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ اسی حالت میں مر جائے, اور اسی حالت میں مرنے والے کو اسی حالت میں اٹھایا جائے. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ کوئی شراب کے نشے میں ہے یا کوئی بے حیائی کر رہا ہے اور ملک الموت آئے تو وہ کہے کہ بھائی ابھی روح قبض نہ کرو, میں ذرا توبہ کر لوں. نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج نیت کر لیں, جس حالت میں مرنا نہیں چاہتے نا وہ کام چھوڑ دیں, کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور موت آ گئی تو آپ روک سکیں گے. تو اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس حالت میں مرنا ہے اور کس حالت میں نہیں مرنا. جس حالت میں نہیں مرنا نا, فارمولا سمپل یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں کہ یار موت تو اس وقت بھی آ سکتی ہے,
اور جس حالت میں مرنا چاہتے ہیں وہ کام بڑھا دیں. اللہ اللہ، ذکر الہی، نمازیں، درود، تلاوت، اچھی محفلیں، بری صحبتوں کو چھوڑیں. اور اب آخر میں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک. معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے عرش کے نور میں ایک لپٹا ہوا آدمی دیکھا. میں نے پوچھا من ھذا املکا، کیا کوئی یہ فرشتہ ہے اللہ کے عرش کے نور میں لپٹا ہوا، اتنا بڑا مقام؟ کہا گیا نہیں. آقا فرماتے انبی، کوئی نبی ہے؟ سوچے کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نبی پاک سوال کیا کر رہے ہیں جبریل امین سے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نبی ہے ایسے مقام پر؟ تو کہا کہ نہیں. میں نے کہا من ہوا؟ آقا فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا حضور یہ وہ شخص ہے جس کے اندر 3 عادتیں تھیں. سچ بتاؤ، میں ابھی عادتیں نہیں بتاتا ہوں. اگر اتنا بڑا مقام ملنا ہے تو کچھ بھی ہو 3 عادتیں اپنا لینی چاہیے نہیں اپنا لینی چاہیے؟ خود بتاؤ یار، پھر تو جو بھی کر لیں گے بھائی، اتنا بڑا انعام. اب کام کیا ہے؟ زیادہ مشکل نہیں ہے. فرمایا اس کی 3 صفات تھی. نمبر 1، اس کی زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر رہتی تھی. زبان تر کر لو نا یار، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، فضول باتیں کم کر دیں. نمبر 2، اس کا دل مسجد کی طرف لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلنے کے بعد پھر بھی دل چاہتا مسجد میں جاؤں. پتہ ہے علماء کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے اگر ایمان کو چیک کرنا ہے نا کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرو کہ اس کا مسجد سے تعلق کتنا مضبوط ہے. زیادہ مسجد میں آتا ہے، سکون سے بیٹھتا ہے، سمجھ لو ایمان مضبوط ہے. اور مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، بھاگتا ہے مسجد سے، تو سمجھ لو کہ ایمان میں کمزوری کہیں نہیں آ گئی. ایک اور بڑی پیاری مثال دی گئی. فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، فش ان دا واٹر. اب اپنے آپ سے چیک کریں، جو مجھے مدنی چینل پر سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کریں کہ مسجد میں جا کر سکون ملتا ہے یا بے چینی، بے کلی شروع ہو جاتی کہ یار کب ختم ہوگا، کب نکلیں گے، باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے. تو چیک کرو دل میں پرابلم تو نہیں ہو گئی. مجھے اللہ کے گھر میں سکون نہیں آ رہا. ارے اس سے بڑھ کر سکون کی جگہ کون سی ہوگی؟ رحمان کے گھر میں آ گیا ہوں، رحمتیں برس رہی ہیں، کہتے ہیں امان میں آ گیا ہوں، اب کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں ہوں نا، اسی نے سنبھالنا ہے، اسی نے بچانا ہے، اسی نے بخشنا ہے، میری پرابلم بھی اسی نے سالو کرنی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ دنیا داروں کے گھر میں سکون ملتا ہے، اللہ کے گھر میں سکون نہیں. تیسرے نمبر پہ اس بندے کی صفات کیا تھی؟ فرمایا اس کی وجہ سے کبھی اس کے والدین کو برا بھلا نہیں کہا گیا. ہائے ہائے کتنا پیارا میرا دین ہے. زندگی میرے بھائیوں ایسے گزارنا کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارے ماں باپ کو کوئی برا نہ کہے کہ یار یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسی تربیت کی ان کے ماں باپ نے، گالیاں نکالتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سب کو ستاتا ہے. نہیں، اللہ کرے ایسی زندگی گزاروں کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ سبحان اللہ، والد نے کیا بیٹا تیار کیا ہے، ماں باپ نے کیا تربیت کی. اللہ ان کے والدین کو سلامت رکھے کہ ایسا تحفہ امت کو دے کر گئے. ایسا بننا ہے مجھے اور آپ کو کہ میری وجہ سے کتنا برا بیٹا ہے وہ، کتنی بری اولاد ہے وہ کہ جس کی وجہ سے اس کے والدین کو برا بھلا کہا جائے. اور آج کہا جاتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسی تربیت کی ان کے والدین نے. اور ماں باپ اگر قبر میں ہیں، سچ بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس بچے کی وجہ سے کہ بیٹا دنیا میں ایسے کام کر رہا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں بری بات کر رہے ہیں. ارے میں تو اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنوں، لوگ مجھے دیکھ کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیں. کتنی روح خوش ہوگی ان کی کہ سبحان اللہ میرا بیٹا، میری بیٹی ایسی کہ اسے دیکھ کر لوگ ماں باپ کو قبرستان جاتے ہیں. ایسے بھی دیکھے ہم نے ماشاءاللہ ایسے علماء اور ایسے نیک لوگ کہ جنہوں نے ایسے دین کے کام کیے کہ لوگ ان کی خدمات کو دیکھ کر ان کے والدین کی قبر پر جا کر دعا کرتے ہیں. کیوں کہ ایسی اولاد دی امت کو. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میری وجہ سے کبھی میرے والدین کو برا بھلا نہ کہا جائے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس کو تھوڑا سا میں آگے لے جاؤں، اس والدین سے بڑھ کر پتہ ہے کس کا حق ہے؟ وہ ہمارے آقا کا ہم پر حق ہے. رحمت للعالمین کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے امتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کوئی چھوٹی بات ہے؟ بن مانگے بنے ہیں. ہے کوئی آپ میں سے جس نے دعا کی ہو یا اللہ آخری نبی کا امتی بنائی ہو؟ کسی نے بھی دعا نہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ نے مہربانی کی اس دور میں پیدا کر دیا. ہم نبی پاک سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور نبی کے امتی ہو سکتے تھے. بغیر مانگے، بن مانگے دیا، اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں. آقا علیہ السلام کا امتی ہونا، نبی پاک کی امت میں شامل ہونے کے لیے انبیاء تمنا کرتے تھے، اور مجھ جیسے گناہگار کو بنا دیا.
اور آقا کیسے کہ پیدا ہوتے وقت یاد رکھا، معراج میں یاد رکھا، قبر میں اتارتے وقت یاد رکھا، اور محشر میں بھی یاد رکھیں گے۔ دعائیں کرتے رہے امت کے لیے، آنسو بہاتے رہے ہم گناہگاروں کے لیے۔ ایسے نبی علیہ السلام کا امتی وداؤٹ اینی اسٹرگل، وداؤٹ اینی آسکنگ، مانگا بھی نہیں اور بنا دیا۔ تو یار کوئی تو ذمہ داری بنتی ہے، کوئی تو شکرانہ بنتا ہے کہ یا اللہ اتنی بڑی مہربانی کی، اب میں ایسا امتی بن کر دکھاؤں گا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہو۔ مزہ یہ ہے نا کہ مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ امتی ایسا سچا، اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے۔ اگر مسلمان ایسا ہے تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہوگا۔ غیر مسلم مجھے دیکھیں تو کہیں یار کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر مذہب کیسا ہوگا۔ چلو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، مگر سچ بتائیں آج کیا حال ہے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سنا نا کہ نور میں لپٹے ہوئے شخص میں جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے دنیا میں اس کے ماں باپ کو برا نہیں کہا جاتا تھا۔ بتاؤ اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جس کی وجہ سے اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ارے میرا کردار ایسا ہو کہ میرا دشمن بھی دیکھ کر کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے۔ آؤ نا یہ نیت کرتے ہیں کہ یار اب زندگی ایسی گزاروں گا کہ انشاءاللہ میری ذات سے اسلام کا نام روشن ہوگا، میری ذات سے انشاءاللہ اسلام کا نام برباد نہیں ہوگا۔ اور بالکل اسی طرح یہ وطن بھی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، یہ بھی نیت کر لو کہ میری وجہ سے میرے وطن کا نام بھی خراب نہیں ہو۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار جب لوگ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بیرون ملک جاتا ہوں اور وہاں جا کر جب بتاتے ہیں نا کہ فراڈ کے کاموں میں، چیٹنگ کے کاموں میں، منشیات کے کاموں میں، دھوکے کے اور بہت سارے کاموں میں پاکستانی ملوث ہیں، پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ویزا مشکل ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو پرابلم آتی ہے، کسی ویزا پہ جاتے ہیں وہاں جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے یار کہ یار ہمارے وطن کے چند لوگوں کی وجہ سے پورا وطن بدنام ہو گیا۔ اور پاکستان میں بھی یہی حال ہے، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ڈر لگتا ہے مسلمان کو امانت دیتے میں، ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں واپس دے گا کہ نہیں، ادھار مال دوں گا پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ تف نہیں ہے یار، اس نبی کا امتی ہوں کہ جس کو کفار بھی امین اور صادق کہتے تھے، صادق اور امین آقا کا امتی ہو کر امانت دار نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں ہم سے کام کرنے میں۔ کیسا امتی ہوں، منہ نہیں دکھانا نبی پاک کو قیامت کے دن۔ ارے ایسے بنو نا کہ لوگ کہیں کہ یار اس کی زبان ختم، اس نے کہہ دیا فنش، یہ نبی پاک کا سچا امتی ہے۔ کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ آج ہمارے وطن کی پروڈکٹ لوگ نہیں خریدتے، بلکہ ہم خود اپنے وطن کی یا مسلمان ملک کی دوائی لینے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں ملاوٹ نہ ہو، باہر سے منگوا لو۔ یہ اتنا بڑا چانٹا ہے ہمارے منہ پر کہ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، اسلام تو یہ نہیں تھا۔ میرے آقا نے تو کیا فرمایا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج ایسا لگتا ہے ہر بندہ ریڈی بیٹھا ہے دھوکہ کے لیے، ٹھیلے والے سے لے کر، رکشے والے سے لے کر، ہوٹل والے سے لے کر، ریسٹورنٹ والے سے لے کر، جس کو جب موقع ملا دھوکہ دینا ہے۔ کیا کر رہے ہو یار، تھوڑے پیسے، پیسوں کا کیا کرو گے جو حرام سے آئیں گے؟ تکلیف کتنی ملتی ہے اس مسلمان کو جس کو دھوکہ ملتا ہے، اور اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ آئیے، کیوں کہ نبی پاک سے انشاءاللہ بروز قیامت ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ۔ تمنا ہے نا، ملنا ہے نا، تو ملیں گے تو کچھ تو ہو دکھانے کے لیے۔ یا رسول اللہ میں بھی اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ ہمارا اس طرح کے مزید بیان سننے کے لیے اجتماع میں آیا کریں، مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ ہم یہاں بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو، آنے والی نسلیں نیک بنیں۔ آپ کے سب سامنے کہ کس طرح برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ اگر برائیوں کو ختم کرنا ہے، نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، اے کریم مولا،
ہم آج اس اجتماع میں آئے ہیں، ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں نیکی کا جذبہ عطا فرما، ہمیں ذکر الہی کرنے والی، تیرا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، درود پڑھنے والی زبان عطا فرما، فضول باتوں سے ہماری جان چھڑا دے، بری صحبتوں سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں اچھی اور نیک صحبتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، سب کی بگڑی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں جلدی جلدی مکہ مدینے کی بادب حاضری نصیب فرما، جو مشکلیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اپنے کرم سے دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔